ناظرین کرام السلام علیکم. موسیٰ سعید وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے بہاولپور ساتھ اخبار سے صبح واک کے لیے آیا ہوں. 8 ستمبر سن 2022 منگل کا دن ہے. تو ناظرین کرام بہت خوب یہ موسم برسات کی وجہ سے ہریالی چھائی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پارک کس قدر خوبصورت سبزہ اگا ہوا ہے. تو ناظرین کرام آج جو ٹاپک زیر بحث ہے وہ عمران خان صاحب کی فیصل آباد میں کی گئی تقریر ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بہاولپور یہ بتایا تھا کہ مجھے دیوار سے مت لگاؤ. تو پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا. یہ اس نے بڑی کریکٹ بات کی تھی کہ جو صورتحال ہے جیو پولیٹیکل ہے، یہاں پر ایک تصادم کی کیفیت ہے سپر پاورز کے درمیان، کہ اس سے یہ اندیشہ موجود ہے، بلکہ یہ بہت ہی اس کے امکانات ہیں واضح کہ اس میں اگر احتیاط نہ کی گئی تو میں تو اس کے بارے میں نے ایک اس امکان کا بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ وہ جو گیمرز ہیں جن کی ضرورتیں ہیں کہ یہاں پر سی پیک کو روکا جائے اور پروموٹ کیا جائے یو ایس اے انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو، تو وہ تو حکومتیں چاہیں گی کہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک نہ بنا سکے، اس لیے کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے تو اس رکاوٹ کے حوالے سے یہ ایک اب عمران خان صاحب نے، میں تو بڑا خوش تھا کہ عمران خان صاحب اس کیفیت سے واقف ہیں. جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ممکن ہے اس لیے ہٹایا گیا ہو کہ یہ فوجی انسٹیٹیوشن سے لڑے گا، فوج کے جرنیلوں سے لڑے گا تاکہ انہیں ویکن کیا جا سکے. جیسے کہ ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ امریکہ کی ضرورت ہے کہ جس فوجی انسٹیٹیوشن کو امریکہ نے اتنا اسٹرانگ بنوایا تھا وہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اب اس کی اتنی ضرورت نہیں رہی. تو اس لیے بتدریج وہ ایسا ہی وہ کر رہے ہیں. پاکستان ہم اصل میں مکمل ہولڈ میں رہے ہیں، تو اس ہولڈ میں رہنے کی حوالے سے ان کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس بات سے واقف ہوتے ہوئے بھی کہ انہیں کارنر سے لگانے سے تو اس سے اگر وہ زیادہ وہ آگے آئیں گے تو اس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے وارن کیا تھا پاکستان کے لوکل حکمران طبقوں کو. تو اس حوالے سے لیکن عمران خان صاحب نے کوئی نئی بات تو نہیں کی. بات تو بہت پرانی ہے جو کہ عرصہ دراز سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. خود آئی ایس آئی کے سابق چیف ڈائریکٹر جنرل جنہوں نے جہاد افغانستان میں بہت بھاری کام کیا، ان دنوں وہ کور کمانڈر پشاور بھی تھے، جہاد کے دوران انہیں رکھا گیا تھا. بلکہ اس حوالے سے ان کے مذہبی جو ان کے رجحانات، شدت پسندانہ جو رجحانات تھے، تو وہ جہاد کے لیے بڑے پروموشن کے لیے ضروری تھے، چنانچہ ان کی خدمات کو خوب استعمال کیا گیا. تو جنرل حمید گل نے بھی تو یہی باتیں کی جو آج عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جو ہے وہ پشاور میں جو فیصل آباد کے جلسے میں کی کہ امریکی جو ہیں وہ اپنی مقصد کا یہاں پر آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، یہ بات کی. تو یہ تو جنرل حمید گل نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں آرمی چیف جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا. یہی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب نے گھما پھرا کر ذرا زیادہ تفصیل سے وہ کر دی ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، لیکن یہ پریشر بھی کوئی درست نہیں ہے کہ امریکہ کی مرضی کا یہاں پر آرمی چیف جو وہ لائیں اور یہاں پر ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ اس کو کوئی روکے یا لائے. تو یہ ایک
اصل میں بات یہ ہے کہ اس سب کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا آیا ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں، تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں پھر اپنے فیصلے آپ کرنے ہوں گے۔ لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ وہی کی ہے جو جنرل حمید گل نے کی تھی۔ جنرل حمید گل بھی شاید نہ کرتا، جنرل حمید گل یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس قدر ان کی بھاری خدمات ہیں جہاد افغانستان کے لیے، تو اس حوالے سے انہیں آرمی چیف بنایا جائے گا۔ لیکن جب انہیں آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے شکوہ کیا صدر اسحاق سے۔ تو اسحاق خان سے جب شکوہ کیا تو صدر اسحاق خان صاحب نے بتایا کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں بنا سکتے کہ امریکہ میں نہیں جاتا۔ بس اس سے پھر وہ پرووک ہوئے، ورنہ یہ باتیں پاکستان کے عوام کو کیا پتہ چلنی تھی۔ پاکستان کے عوام تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں، لیکن ہم کنٹرولڈ اسٹیٹ ہیں، کنٹرولڈ بائی دا یو ایس اے۔ تو بس کنٹرولڈ بائی دا یو ایس اے کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں میں 2002 میں پرائم منسٹر کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا، تو مجھے بلوا کے جنرل مشرف نے کہا کہ مولانا آپ الیکشن نہ لڑیں۔ تو اس پر مولانا نے کہا، یہ مولانا کی ایک ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، اس میں یہ سب تذکرہ ہے جو وہ کارکنوں کو بتا رہے ہیں، یہ بڑا اوپن سیکرٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں کیوں نہ لڑوں، کانسٹیٹیوشن مجھے اختیار دیتا ہے، مجھے موقع دیتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں، اور آپ کہتے ہیں الیکشن نہ لڑوں۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کو امریکہ نہیں جاتا۔ اچھا جبھی تو پھر جو تھے مولانا جو تھے وہ امریکی ایمبیسیڈر جو خاتون تھی ان دنوں پاکستان میں، ان سے ملے تھے، اور وہ جو وکی لیگ نے ایک خط لیک کیا، تو وہ خط یہی تھا کہ مولانا جو امریکی ایمبیسیڈر کی طرف سے کہ مولانا نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مجھے پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دے۔ تو پرائم منسٹر کے بارے میں پھر مولانا نے پیشکش کی، ان کا مولانا نے پیشکش کی ہے کہ میں جو افغانستان میں طالبان ہیں ان سے امریکہ کی فیور میں تمام معاملات طے کروا دے گا۔ تو مولانا کے یہ اس پوزیشن میں تو مولانا رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے گہرے مذہبی مراسم بھی ہیں، سیاسی مراسم بھی ہیں۔ تو یہ ایک بات تو اب مولانا نے کہی۔ پھر ایسی ہی بات تو آپ دیکھیں کہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے جناب میر ظفر اللہ خان جمالی جو سابق پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل زینی جو ہیں وہ امریکہ سے پاکستان بھجوائے گئے۔ انہوں نے جنرل ضیاء سے ملاقات کی، اور نیکسٹ ڈے مجھے جنرل ضیاء نے بلوا کر پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے وزیر اعظم تو ایسے ہی بنتے ہیں۔ خود محترم شہید بے نظیر بھٹو نے بھی یہ کہا تھا ایک موقع پر کہ یہ ہم بڑے بڑے جلسے جلوس اس لیے کرتے ہیں کہ مقتدر کو بتا سکیں کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں اور ہمیں پاکستان کا حکمران بنا دیجیے۔ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ اصل میں امریکہ کا منیجر ہوتا ہے یہاں پر، جیسے کہ ایک فورم منیجر ہوتے ہیں۔ تو اب فورم منیجر کو جب علیحدہ کیا گیا تو وہ پھر نواز شریف کو علیحدہ کیا تھا تو انہوں نے فوج کو بلیم کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد لیکن وہ امریکہ کے خلاف نہیں گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ گنجائش رکھی جائے، اس لیے آپ نے کبھی دیکھا کہ میاں نواز شریف نے کبھی امریکہ کو ہدف تنقید نہیں بنایا، پاکستان کی آرمی کو ضرور بنایا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ آرمی کو بنایا، تنقید کی، بہت تنقید کی۔ یہ سب لوگ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی ایک گیم کا حصہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ پاکستان کے جو ان کے مقرر کیے ہوئے یہاں پہ حکمران ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کو سرزنش کے انداز میں، کبھی کبھی اس لیے بھی علیحدہ کر دیتے ہیں کہ وہ پرووک ہو کر لڑے اور پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن پر حملہ آور ہوں۔ لیکن یہ بات بڑی افسوسناک ہے۔ تو میں رات ہی ایک جگہ دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، انالیسس شروع ہو گئے، تو میں نے تو اپنا یہ موقف پیش کیا تھا کہ پاکستان کو ایک نئے
نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. جو پرانا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے وہ تار تار ہو چکا ہے، وہ پاش پاش ہو چکا ہے، وہ فرسودہ ہو چکا ہے، وہ لیر لیر ہو چکا ہے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں اس قوت کو جو کہ اب تک جس کو پنپنے نہیں دیا گیا، طاقت میں نہیں آنے دیا گیا، اس کی بے حد ضرورت ہے، اور وہ ہے بائیں بازو کی قوتیں. بائیں بازو کی قوتوں کا اتحاد ہونا چاہیے، اور وہ بائیں بازو کی قوتوں کا اتحاد جو ہے وہ پاپولر لیڈرشپ، امریکہ سامراج دشمن مذہبی قوتیں اور لیفٹ، یہ ان کے الائنس کی ضرورت ہے، اور وہی پاکستان کو اس موجودہ بحرانی کیفیت سے نکال سکتا ہے. اور پاکستان کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. وہ نظام جو ہے پاور ٹو دا پیپلز، جو کہ پاکستان میں جمہوریت تو بہت پلے کی گئی. جمہوریت تو ہوتا ہے عوام کو اختیار دینے کا نام ہوتا ہے، لیکن عوام کو تو اپنی مرضی کی حکومت بنانے اور چلانے کا کبھی اختیار دیا ہی نہیں گیا. اگر دیا گیا ہے تو وہ بڑا کنٹرول ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے، اور ڈیولیشن آف پاور، اب جنرل پرویز مشرف نے ڈیولیشن آف پاور کچھ کی، لیکن وہ عوام کو نہیں ہے. وہ اس میں بڑے ہی سردار پیدا ہو گئے، سردار پیدا کر دیے گئے، یا پہلے سے سردار جو موجود تھے، چودھری جو موجود تھے، تو وہی پھر ڈسٹرکٹ ناظم، تحصیل ناظم بنتے تھے. تو وہ کیڈر جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. کیڈر تو عوام کے کیڈر کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں تو پاور ٹو دا پیپل تو ایسی ہو سکتا ہے کہ عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کو واپس بلانے کا اختیار حاصل ہو. ناظرین اکرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات پسند آئیں تو اسے آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیجیے، شیئر کیجیے، اس پر کومنٹس کیجیے. اور ناظرین اکرام، وائس آف پیپل آپ کے سبسکرپشن کا مستحق ہے، تو پھر اسے ضرور سبسکرائب کیجیے.